بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت ادم رحمۃ اللہ علیہ کا بخارا کے باغات کی طرف سے گزر ہوا۔ آپ ایک نہر کے کنارے جو باغات کے اندر سے ہوتی ہوئی گزرتی تھی بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ نہر کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ خیال کیا کہ اس کے کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، چنانچہ سیب اٹھا کر کھا لیا۔ جب سیب کھا چکے تو دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے سیب کے مالک سے اجازت نہیں لی اور میرا یہ کھانا ناجائز ہے۔ اس خیال سے باغ کے مالک کے پاس گئے اور جا کر اسے اس امر کی اطلاع دی تاکہ اس کی اجازت سے حلال و مباح ہو جائے۔ چنانچہ باغ کے دروازے پر دستک دی جہاں سے یہ سیب آیا تھا۔ آواز سن کر ایک لڑکی باہر آئی۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، اسے بھیج دیجیے۔ اس نے عرض کیا کہ وہ عورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، اسے پوچھو کہ میں خود حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ اجازت مل گئی اور آپ اس خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور سارا واقعہ اس کو سنایا۔ عورت نے جواب دیا کہ باغ کا نصف حصہ میرا ہے اور نصف حصہ سلطان کا ہے۔ میں نے اپنے حصے کا سیب معاف کر دیا اور سلطان یہاں نہیں ہیں، بلخ تشریف لے گئے ہیں جو بخارا سے 10 دن کی مسافت پر ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا سیب کا نصف حصہ تو آپ کو معاف کر دیا، اب باقی رہا دوسرا نصف حصہ۔ آپ اسے معاف کروانے کے لیے بلخ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کی سواری جلوس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اسی حالت میں آپ نے سارے واقعے کی بادشاہ کو خبر دی اور نصف حصہ سیب کے معاف کرانے پر طالب ہوئے۔ بادشاہ نے فرمایا، اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا، کل میرے پاس تشریف لے آئیں، میں اس وقت کچھ کہہ دوں گا۔ بادشاہ کی ایک نہایت ہی خوبصورت، حسین و جمیل بیٹی تھی اور بہت سے شہزادوں کی طرف سے پیغام نکاح اس کے لیے آ چکے تھے، لیکن اس شہزادی کا باپ یعنی بادشاہ انکار کر دیا کرتا تھا کیونکہ بیٹی عبادت گزار اور نیک کاروں کو بہت پسند کرتی تھی۔ اس لیے اس کی یہ خواہش تھی کہ دنیا کے کسی مشہور زاہد سے ان کا نکاح ہو۔ جب بادشاہ محل میں واپس آیا تو اپنی لڑکی سے ادم رحمۃ اللہ علیہ کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا کہ صرف نصف سیب حلال کرانے کے لیے بخارا سے یہاں بلخ آیا ہے۔ جب لڑکی نے یہ کیفیت سنی تو نکاح منظور کر لیا۔ چنانچہ حضرت ادم رحمۃ اللہ علیہ دوسرے دن بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ جب تک آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے آپ کو نصف سیب معاف نہیں کروں گا۔ حضرت ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کمال انکار کے بعد نکاح قبول کر لیا۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی لڑکی کا نکاح ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کرا دیا۔ جب حضرت ادم رحمۃ اللہ علیہ خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ ایک لڑکی نہایت آراستہ و پیراستہ ہے اور وہ مکان بھی جہاں لڑکی تھی تکلفات کے ساتھ مزین ہے۔ حضرت ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک گوشے میں جا کر نماز میں مصروف ہو گئے، حتیٰ کہ اس حالت میں صبح ہو گئی اور متواتر 7 راتیں اسی طرح گزر گئیں اور اب تک بادشاہ نے سیب کا نصف حصہ معاف نہیں کیا تھا۔ آپ نے بادشاہ کو یاد دہانی کرانے کے لیے یہ کہا کہ اب وہ حصہ معاف فرما دیجیے۔ بادشاہ نے کہا کہ جب تک آپ کا میری لڑکی یعنی اپنی بیوی کے ساتھ جمع کا اتفاق نہ ہوگا میں معاف نہیں کروں گا۔ آخرکار شب ہوئی اور حضرت ادم رحمۃ اللہ علیہ بیوی کے پاس جمع پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے غسل کیا، نماز پڑھی، ایک چیخ ماری اور مصلی پر گر پڑے۔ لوگوں نے دیکھا تو حضرت ادم رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر چکے تھے۔ بعد ازاں اس لڑکی کے بطن سے ادم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لڑکا پیدا ہوا اور وہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بن ادم تھا۔ چونکہ حضرت ابراہیم کے نانا بادشاہ کے پاس کوئی لڑکا نہ تھا، اسی وجہ سے بادشاہ کے بعد سلطنت حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو ملی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت چھوڑنے کا واقعہ مشہور ہے اور اس کی اصل بھی یہی ہے۔